ایک مووی تھی لائن آف دی ڈیزرٹ، جس میں اٹلی اور لیبیا کی جو لڑائی تھی 1960s میں، اس میں ایک کردار تھا عمر مختار، جو کہ اٹلی کے لیے جو ہے نا وہ درد سر بنا ہوا تھا۔ مختلف جرنیل آتے تھے، وہ عمر مختار کیونکہ وہاں کا علاقائی تھا اور بڑا جنگجو قسم کا تھا، تو وہ ان کو شکست دیتا تھا، جرنیل ٹرانسفر ہو جاتے تھے، نیا جرنیل آتا تھا۔ تو اٹلی انہوں نے ایک نیا جرنیل بھیجا، جس نے آتے ساتھ یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ عمر مختار کو پیس ٹاک یعنی کہ امن کی جو مذاکرات ہوتے ہیں اس ٹیبل پہ لاؤ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنی دیر یہ مذاکرات چلیں گے اتنی دیر میں اپنی فورسز منگوا لوں گا اور اپنی جو ہے پاور بڑی کر لوں گا، تاکہ جب یہ مذاکرات ختم ہو ساتھ ہی میں عمر مختار پہ حملہ کر کے اس کو ختم کر دوں۔ یہی سیم اسٹریٹجی جو ہے نا وہ پچھلے 10 دنوں میں ٹرمپ نے اپنانے کی کوشش کی، لیکن ٹرمپ پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ریزن یہ ہے کہ ٹرمپ بار بار یہ کہتا رہا کہ مذاکرات کر لیتے ہیں، مذاکرات کر لیتے ہیں، اتنی دیر میں وہ ظاہر سی بات ہے اکانومی بھی اس کی کولیپس کر رہی تھی اور بڑے اس کے مسئلے مسائل چل رہے تھے، تو اس نے اپنے آپ کو اندر سے تھوڑا سا سنبھالنے کی کوشش کی، نیٹو کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی، یورپی ممالک کو اس نے ملانے کی کوشش کی، انگلینڈ پہ بڑا پریشر ڈالا، لیکن اس کا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوا۔ اس نے یہ 10 دن 8 دن اسی لیے بریک لیا کہ میں ان سب کو راضی کر کے اور پھر ایک بار ایران کے اوپر اٹیک کروں، ایران کو ختم کر دوں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اب وہ نیٹو کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، جی میں نیٹو چھوڑ دوں گا، اور امریکہ اور جو انگلینڈ اور فرانس پہ بڑے طنز مارا کہ اگر ان کو آئل چاہیے تو جا کے پھر لے لیں آپ نیا ارمس سے، اپنی سیفٹی خود کریں، یا پھر میرے سے آئل لے لیں۔ تو وہ طنز کر رہا ہے کہ تم میرا ساتھ ہی دے رہے تو دیکھو تمہارے اب آئل کریشز آ رہا ہے اور یہ آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے۔ بہرحال کسی کے جو ہے نا وہ کان پہ جوں تک نہیں رہی، کسی نے اس کو لفٹ نہیں کرائی۔ تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا ایشو اب یہ بن رہا ہے کہ ہم نے 129 ارب روپے کی جو سبسڈی دے دی ابھی تک، اب کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، ہم باؤنڈ ہیں اس چیز کے کہ آئی ایم ایف کے انسٹرکشنز پہ ہم نے چلنا ہے۔ اب آئی ایم ایف سے شہباز شریف صاحب نے اپنی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں یہ مارجن دیں کہ ہم اپنی جو عوام ہے اس کے لیے کچھ کر سکیں۔ لیوی ایک پیٹرول میں آپ کو پتہ ہے ٹیکس لگتا ہے، اس کو اوپر نیچے کر کے ہم جو قیمت ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیں، قیمت عوام کے لیے نہ بڑھائیں۔ تو اب اس پہ دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے، کیونکہ ہماری بیچارہ جو ملک ہے وہ غریب ملک ہے، قرضہ لیا ہوا ہے آئی ایم ایف سے، تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک ہم نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ انڈیا جیسے فن خان ملک جو صرف باتوں کے فن خان ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں روڈوں پہ، لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا۔ تھائی لینڈ جیسے ملک بڑے اس ٹائم، انگلینڈ ہل گیا، فرانس ہل گیا، لیکن پاکستان اللہ کا شکر ہے پھر بھی بڑا سٹیبل جا رہا ہے۔ تو دعا یہی ہے کہ یہ ساری جنگ ختم ہو اور دنیا جو ہے دوبارہ امن پہ آئے، یا پھر ایک ہی بار ایسا کوئی جنگ شنگ ہو تاکہ یہ سارے جو فسادی ٹولے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی شکل میں، یہ پھر ایک جان چھوٹے ان سے ایک بار۔ اس جو رشیا وہ بڑا خوش ہے کہ رشیا کا پیٹرول بک رہا ہے، رشیا پیسے کما رہا ہے، رشیا تو چاہتا ہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ میں لگا رہے اور وہ کمزور ہوتا رہے۔ چائنا بھی یہی چاہتا ہے کہ جنگ تھوڑی سی لمبی چلے اور امریکہ جو ہے وہ گھٹنوں پہ آ جائے، تو رشیا اور چائنا کا فائدہ ہے، تو اس لیے وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں اندر سے ایران کو، اور ایران ویسی شیر بنا ہوا ہے اور ایران پے در پے حملے کر رہا ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اگلے 6 مہینے تک جنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ امریکہ کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا، اسرائیل کو بیچارے کو ایسی کٹ پڑی ہے اور ان کی اکانومی بھی کولیپس ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بیٹر اب یہی ہوگا، امریکہ یہی چاہتا ہے کہ اب فیس سیونگ ہو اور جنگ رکے، ہم بھی چاہتے ہیں جنگ رکے، کیونکہ مہنگائی جو ہے نا وہ برداشت ہماری جو ہے نا وہ اس سے باہر ہو جائے گی اگر یہ جنگ نہ رکی تو۔